فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ شورى جس کا ہم نے مطالعہ تقریباً کوئی 6-7 ہفتے قبل آغاز کیا تھا، آج اس کی آخری 3 آیات انشاءاللہ ہمیں پڑھنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں بہت اہم مقام ہے اس صورت کا، اور والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم جو ہے وہ اس کی ایک مماثلت فرماتے تھے کہ جو مدنی صورتوں میں سورہ حدید کو جو درجہ حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے، ام المسبحات، تو مکی صورتوں میں تقریباً یہی مقام ہے کہ جو اس سورہ شورى کا ہے۔
کل 5 رکوع ہیں اس میں اور 53 آیات ہیں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے، اور مصحف میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو عام طور پر منزلیں ہوتی ہیں تو یہ 6ٹھی منزل میں یہ صورت موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے والوں نے اور اس کے عجائب، جیسا کہ حضور نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے قرآن پر جو غور کرنے والوں میں خاص طور پر مولانا حمید الدین فراری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ سنتے رہے، ڈاکٹر صاحب کی زبانی بھی اور یہاں بھی ذکر ہوتا رہا، تو انہوں نے قرآن پر جب غور کیا تو مکی اور مدنی صورتوں کے بھی 7 ہی گروپس ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اور ہر گروپ کے اندر 1 یا 1 سے زائد مکی صورت ہے اور 1 یا 1 سے زائد مدنی صورت ہے۔ سب سے پہلا گروپ آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ، 1 صورت مکی ہے اور پھر 4 مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ پہلا گروپ مکمل ہوا۔ دوسرا گروپ وہ ہے جو بڑا متوازن ہے کہ 2 مکی اور 2 مدنی صورتوں پر، پہلے 2 مکی صورتیں ہیں سورہ انعام، سورہ اعراف، اور پھر 2 مدنی صورتیں ہیں سورہ انفال، سورہ توبہ۔ اب تیسرا گروپ جو ہے ذرا مفصل ہے، اس میں 14 مکی صورتیں ہیں اور صرف 1 مدنی صورت ہے۔ مکی صورتیں شروع ہوتی ہیں سورہ یونس سے اور سورہ مومنون تک 14 صورتیں، اور اس کے بعد صرف 1 مدنی صورت ہے، وہ سورہ نور ہے۔ گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا تیسرا گروپ یہاں مکمل ہو گیا۔ اب چوتھا گروپ وہ ہے کہ جس میں 8 مکی صورتیں ہیں اور اس میں بھی 1 ہی مدنی صورت ہے۔ یہ 8 مکی صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، اور صرف 1 مدنی صورت وہ سورہ احزاب۔ گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو حسین امتزاج ہے، جس طرح سب سے پہلے گروپ میں صرف 1 مکی صورت تھی، اسی طرح یہ جو گروپ ہیں 2، تیسرا اور چوتھا، اس میں 1 صورت ہے جو مدنی صورت ہے۔ پھر وہ 5واں گروپ ہے جس میں 9ویں نمبر پر سورہ شورا ہے، جس کا ہم آج انشاءاللہ جس کی تکمیل کریں گے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت ہی جامع صورت ہے، اس کے مضامین کا تجزیہ، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا تو کل 2 یا 3 آیات باقی ہوں گی، تو کم سے کم یہ کہ اس کے مضامین ہم ایک مرتبہ اپنے ذہن میں پھر تازہ کر لیں۔ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جو اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے کہ اس میں پہلی 2 آیات حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ قرآن میں صرف 1 ہی صورت ہے۔ سورہ مریم کا آغاز بھی 5 ہی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، کاف، ہا، یا، عین، صاد، لیکن وہ 1 آیت ہے، یہاں 2 آیات ہیں۔ پھر یہ کہ بالکل آغاز ہی میں جو بات کی گئی ہے، اور اسی مضمون پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام بھی ہوگا جو آیات آج ہم پڑھیں گے، جس میں فرمایا گیا کہ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ قرآن وہ ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ تک پہنچایا ہے وحی کے ذریعے۔ فرشتوں میں سے بھی ہم نے ایک ہستی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اس وقت جو نوع انسانی تھی اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ قرآن جو ہے آپ تک وحی کے ذریعے پہنچایا گیا، اور یہی وحی کا سلسلہ آپ سے پہلے انبیاء اور رسول پر بھی ہوتا رہا۔ پھر اہل عرب کا جو بدترین شرک تھا اس کے اوپر بہت سخت چوٹ کی گئی، اور وہ نہ صرف یہ کہ بت پرستی تھا بلکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ گویا کہ شرک کے اعتبار سے جو گھناؤنی ترین شکل ہو سکتی ہے شرک فی الذات، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لہذا تیسری آیت میں فرمایا گیا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ان کی یہ جسارت کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دینا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، سورہ مریم کے اندر اس پر تبصرہ کیا گیا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، وہاں تو 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے، اور یہ پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے۔ اتنی بڑی جسارت ان کی کہ انہوں نے اللہ کے لیے کسی کو بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا۔ تو اس صورت کا آغاز بھی اسی بات سے ہوا، تکاد السماوات یتفطرن منہ۔ اس کے بعد پھر آیات آفاقی اور آیات انفسی کا ذکر جو مکی صورتوں کا خاصہ ہے۔ یہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، پھر اللہ نے تمہیں بھی جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے، حیوانات میں بھی جوڑے موجود ہیں،
تو کیا ان تمام چیزوں کو دیکھتے نہیں ہو، ان پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دل میں اللہ کی معرفت یا اللہ کا وجود جو ہے اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ہستی ہے جس نے سب کچھ تخلیق فرمایا ہے؟ پھر یہ دوسرا رکوع ہے جس کے اندر وہ بہت جامع آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سلسلہ نبوت اور رسالت جو ہم نے حضرت آدم سے، اگرچہ یہاں حضرت آدم کا ذکر نہیں، حضرت نوح کا ذکر ہے، اس لیے کہ آدم ثانی تو حضرت نوح ہے، اور حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جو 5 اولو العزم من الرسل ہیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ دین جو ہے صرف دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قائم کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسی دوسرے رکوع کے اندر ایک آیت کے اندر جو ہے 10 چیزوں کا ذکر کیا گیا، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہیں بلاتے رہیے، دعوت دیجیے اس دین توحید کی طرف، وَاسْتَقِمْ، اور پوری طرح ثابت قدم رہیے، جازم رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی چکنی چوپڑی باتوں میں نہ آئیں، ان کے انڈر پریشر نہ آئیں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ تو اعلان کر دیجئے کہ میں تو ایمان محکم رکھتا ہوں جو اللہ نے اس کتاب میں نازل فرمایا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ یہ ایک ہی آیت ہے، اللہ ربنا وربکم، وہی آیت چل رہی ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی تمہیں روزی دے رہا ہے، وہی ہمیں پہنچا رہا ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، وہی آیت چل رہی ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ جو توشہ آخرت میں اگر کوئی شے بننے والی ہے تو ہماری اپنی سیرت و کردار ہے، اپنے اعمال ہیں، اور تمہارے اپنے سیاہ کرتوت ہے، تمہاری بدکاریاں جو تمہارے لیے وبال بن جائیں گی۔ لا حجت بیننا وبینکم، اس دنیا میں کوئی حجت بازی نہیں ہے، ہم اس لیے نہیں آئے کہ تم سے جھگڑتے رہیں، ہمارے ذمہ تو اس دین کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے، اپنی سی کوشش کرنا ہے اس دین کو قائم کرنے کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو قائم فرما دیا۔ اللہ یجمع بیننا، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع فرما دے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر سب کو اسی کے حضور لوٹنا ہے۔ یہ ایک آیت ہے اور اس میں 10 چیزوں کا حکم ہے، بہت جامع آیت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا پوری صورت ہی مکی صورتوں میں بڑا امتیازی مقام رکھتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں جو خاص طور پر چند چیزیں بیان ہوئی ہیں، من کان یرید الآخرۃ، جو شخص بھی آخرت کا طالب ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی اجر و ثواب میں بڑا اضافہ فرمائے گا، لیکن جو شخص بھی اسی دنیا کا طلبگار بن گیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دیں گے، اس دنیا میں سے دے دیں گے، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ دنیا و مافیا اور یہاں کی تمام نعمتیں بھی اللہ کے نگاہ میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی وزن رکھتی تو اللہ کسی مشرک کو یا کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، بڑا سرچنگ کوسچن ہے جو ان سے کیا گیا، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے یہ جو ان کی دیویاں دیوتا ہیں انہوں کو شریعت بھی دی ہے تمہیں یا نہیں دی؟ اگر تم انہیں سمجھتے ہو تمہارے خدا ہیں، انہیں پوچھتے ہو تو آیا ان کی طرف سے تمہیں کوئی حکم نامہ بھی ملا ہے، کوئی شریعت کے احکام بھی ملے ہیں؟ جبکہ شارع جو ہے تو وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ ہے کہ جس نے انسانوں کے لیے شریعت مقرر کی، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین۔ اور اس کے بعد فرمایا اب بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، توبہ کرو اللہ کے حضور۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا تمہارا دل گواہی دے گا کہ بات صحیح ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ اصل میں تمہاری بغاوت ہے، تمہاری سرکشی ہے، تمہارے مفادات ہے، تمہارا تعصب ہے جو اپنے آبائی دین کے حوالے سے تم پر جو ہے پوری طرح مسلط ہو چکا کہ ہم اس دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ آخری رکوع ہے کہ جس میں وہ آیت مبارکہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اللہ کی پکار پر اب بھی وقت ہے، لبیک کہو، آگے بڑھو، اس دین کو قبول کر لو۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہاں قیامت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے
اور اس سے پہلے کہ فرشتہ اجل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج دیا جائے اور وہ تمہارے روح قبض کرنے کے لیے تمہارے سر پر مسلط ہو، اور اس سے پھر تمہارا کوئی توبہ کرنا یا رجوع کرنا جو ہے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ اب آئیے ان آیات کی طرف جو باقی رہ گئی تھی۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے یا اس کے مقام پر سے یہ شے جو ہے وہ بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، اس لیے کہ خالق اللہ کی ذات ہے، اور انسان خواہ اشرف المخلوقات ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم عطا فرمائی ہے، تمام مخلوقات میں ٹاپ پر ہے انسان، جیسے کہ سورہ 3 آپ تمام حضرات کو یاد ہوگی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے۔ یہ اصل میں آدمی زادہ جو ہے اس میں ایک مکمل حیوان بھی موجود ہے اور اس کا روحانی وجود بھی ہے جو اسے ترفع عطا کرتا ہے، جو اسے اپنے رب کے قریب کرتا ہے، اور جو حیوانی بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہے وہ انسان کو زمینی خواہشات کی طرف کھینچتے ہیں۔ یا آدمی زانہ وہ جو ہے آدمی وہ ہے کہ جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی انسان کے لائق نہیں ہے، اسے طاقت نہیں ہے، وہ اس کا مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے الا وحیاً، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے کلام کیا تھا، لیکن کلام تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو کلام کرنے والا اور جس سے کلام کیا جا رہا ہے وہ آمنے سامنے رودر موجود ہو۔ اس کا ذکر اسی آیت میں آ جائے گا، من وراء حجاب، اللہ نے جو کلام فرمایا تو ایک اوٹ کے پیچھے سے فرمایا تھا، وہ درخت تھا کہ جس پہ انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ کی بارش ہو رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس درخت میں سے آواز ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ جب مدین سے واپسی ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو صحرا میں گزرتے ہوئے بہت تاریک شب تھی، ممکن ہے کہ بہت ہی سردیوں کی کا زمانہ بھی، اس نے کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر یا کسی اور صورت میں لعلکم تصطلون کے الفاظ آئے کہ وہ کہیں آج روشن مجھے نظر آ رہی ہے، وہاں کچھ انگارے ہوں گے تو میں تمہارے سیکنے کے لیے کچھ انگارے وہاں سے لے کر آتا ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سردیوں کی کوئی بہت ہی کڑکڑاتی ہوئی شب تھی کہ جس میں وہ سفر کر رہے تھے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جب اس درخت کے قریب پہنچے تو وہ اس میں کوئی آگ نام کی شے تو موجود نہیں تھی، وہ تو اصل میں اللہ کا نور تھا، انوار و تجلیات الہی تھی جن کی بارش ہو رہی تھی، اور اسی اثناء میں اسی درخت کے اوٹ میں سے وہ آواز آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہوں اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ ہوں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ تو من وراء حجاب کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی بشر کے لائق یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے، اور وہی اصل میں کہتے ہیں کسی بات کو انتہائی سرعت اور اخفاء کے ساتھ کسی تک پہنچا دینا۔ اشارے کنایوں سے بھی کوئی بات پہنچائی جا سکتی ہے، صرف آنکھ کے اشارے سے آپ کوئی پیغام کسی تک پہنچا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جس شکل میں آئی اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آ جائے گا، لیکن یہ کہ یہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، عام مکھی تو گندگی اور نجاست کے قریب جائے گی، وہ نجاست سے دور بھاگتی ہے اور وہ پھولوں کی تلاش میں رہتی ہے جہاں سے وہ شہد اخذ کر سکے، تو اسے بھی قرآن تعبیر کرتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے شہد کی مکھی کو یہ بات سکھلا دی ہے، وہیں بھی وحی کا لفظ آیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں سورۃ طٰہٰ کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اوحینا الی موسیٰ ان ارضعیہ، کہ وہ اپنے اس بچے کو جو نوزائیدہ بچہ ہے اس کو دودھ پلاتی رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ کا جب حکم ہوا تو ایک لکڑی کا چھوٹا سا صندوق بنایا گیا اور اللہ کے حکم سے انہیں جو ہے دریا میں بہا دیا گیا، اور پھر فرعون کے محل کے قریب سے جب وہ گزرا ہے تو فرعون کے جو بھی وہاں موجود تھے خدا انہوں نے اس کو نکال لیا۔ تو وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یا تو وحی کے ذریعے او من وراء حجاب، وحی کے تمام صورتیں میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے رکھ دی، وہ او من وراء حجاب، یا کسی حجاب یا پردے کی اوٹ میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں موجود ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے تو اللہ نے وہ کلام فرمایا تھا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے، لیکن ایک موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ رب ارینی انظر الیک، کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں،
ایک پردے کے اوٹ سے یا ایک درخت کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے یا کسی اور انداز میں، یہ ہم کلامی، شرف ہم کلامی تو مجھے حاصل ہے، لیکن میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جو ہے وہ کوہ طور پر ڈالی، اور کوہ طور جو ہے وہ جل گیا اور بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، ہاں جنت میں اللہ کا وعدہ ہے دیدار رب ہوگا۔ او من وراء حجاب، یا دوسرا ایک نکتہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا، تو جب آپ 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضور کو بھی شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ کے ساتھ، اور وہ 5 نمازوں کا جو واقعہ ہے کہ جو بالآخر 5 کے اوپر آ کر اینڈ ہوا تھا، ابتدا میں 50 نمازیں تھیں، تو اس میں وہ پورا مکالمہ ہے جو اللہ کے اور اللہ کے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، رسول کو بھیجتا ہے اور پھر یہ کہ وہ پہنچا دیتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب یہ وہ عام طریقہ ہے جو تمام نبیوں اور رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ اس میں بھی 2 اس کے ذرائع ہیں، ایک یہ کہ فرشتہ جو ہے اللہ کے کلام کو نزلہ علی قلبک باذن ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا، یہ بھی فرشتے کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اپنا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اور رسول کے دلوں پر، جسے آپ کہیے کہ وحی فرما دیتا ہے۔ اب یہ کیفیت بھی بہت ہی بھاری ہوتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، ایک موقع پر حضور کے ساتھ سفر میں تھے، بخاری میں روایت موجود ہے، واقعہ موجود ہے۔ تو کہیں اثناء سفر میں، چونکہ سفر میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ بستر بھی لے کر چلے ہوں اور تکیہ بھی ساتھ موجود ہو، زمین پر لیٹ گئے اور اگر کوئی اینٹ ملی، پتھر ملا تو اس کو تکیے کے طور پر استعمال کر لیا۔ تو اس موقع پر حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کا سر جو تھا میری پنڈلی پر یا میرے گھٹنوں کے اوپر تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ اسی اثناء میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ بہت شدید دباؤ میرے گھٹنے پر یا میری پنڈلی پر پڑ رہا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگے کہ شاید میری ہڈیاں چٹک جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اتنا شدید۔ اور یہ وہ وقت تھا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، اس لیے کہ آپ کا پورا جسم مبارک جو تھا پہیز پسینے میں نہا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ بھی بخاری کی روایات میں سے ہے کہ وہ فرماتی ہیں جب حضور پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کے اوپر جو ہے وہ پورا پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کے اوپر بڑا ایک سخت جو ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اچانک انشراح ہو جاتا تھا، انبساط کی کیفیت ہوتی تھی، اور پوری سورہ انعام 20 رکوعوں پر مشتمل سورت جو ہے حضور پر یک بارگی نازل ہوئی۔ یا علی قلبک کا معاملہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو اے نبی آپ کے دل پر نازل فرمایا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ آہستہ آہستہ نازل فرمایا آیات کی شکل میں۔ سورہ انعام تو 20 رکوعوں پر مشتمل، تقریباً 1.25 پارہ اس کا جو بنتا ہے، یک بارگی حضور پر نازل ہوئی تھی۔ تو او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے اپنا وحی کا پیغام جو ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے۔ ظاہر یہ وہی ہے، وحی نبوت و انبیاء کے لیے ہے یا رسولوں کے لیے؟ تو انسانوں میں سے بھی حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے خاص طور پر، کہ بہت ہی خوبصورت صحابی تھے۔ تو حضرت جبرائیل بعض اوقات وحی لے کر آتے تھے انسانی شکل میں۔ حدیث جبرائیل کے اندر تو یہ بات بالکل جو ہے واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ایک اجنبی آیا ہے کہیں دور کا سفر کر کے، لیکن اس کے اوپر کوئی حالت مسافرت میں جو ہوتا ہے، نہ کوئی غبار آلود اس کے کپڑے ہیں، نہ کوئی دل جو ہے اس کے بال جو ہیں پراگندہ ہیں، بالکل جیسے ابھی کوئی شخص نہا دھو کر اور بالکل صاف ستھرا ہو کر قریبی گھر سے برآمد ہوا ہو، جبکہ صحابہ جو اس وقت اس مجمع میں موجود تھے ان میں سے کوئی شخص پہچانتا بھی نہیں تھا، بالکل اجنبی شخص ہے۔ اور آ کر چند سوالات انہوں نے حضور سے کیے ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس کا میں ذکر کروں۔ اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا حضرت عمر سے تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے تو نہیں معلوم، یہاں مدینہ کے رہنے والے تو کوئی نہیں تھے، اور پھر یہ کوئی تیز رفتار اور ایئر کنڈیشن سواریاں بھی نہیں تھی، کوئی انسان اپنی گاڑی سے اترے تو محسوس ہو، اگرچہ اس نے 200 کلومیٹر کا سفر کیا ہے لیکن محسوس ہو کہ بالکل تر و تازہ ہے۔ تو اس پر حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا تاکہ دین کی ان حقائق کو، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے،
قیامت کے بارے میں کتنا کچھ علم دیا گیا انبیاء اور رسول کو تاکہ دین کے ان حقائق کے بارے میں تمہیں تعلیم دے سکے. فإنہ جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں بھی گویا کہ وہی آتی رہی ہے، دین کی تعلیمات حضور تک پہنچائی جاتی رہی. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ آغاز وحی جو ہے، ظاہر 40 برس کی عمر جب حضور ہوئی تو آغاز وحی ہوا نا. اگرچہ نبی جو ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے حضور کو مبشرات، جسے آپ رویائے صادقہ کہتے ہیں، سچے خواب آنا شروع ہو گئے کہ آپ کو اسے خواب میں دیکھتے تھے اور اگلے دن بالکل بیان ہی اسی طرح ظہور پذیر ہو جاتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہیں جس کو حضور نے بھی فرمایا کہ یہ سچے خواب جو ہیں یہ بھی نبوت ہی کا ایک پرتو ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو عطا فرما دیتا ہے. اگرچہ عام انسان جو ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب وہ دیکھے اور پھر وہ بعد میں حقیقت کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے، لیکن اس سے اس کے ذہن میں کہیں یہ ذہن پیدا نہ ہو جائے کہ مجھے کہیں نبوت سے بھی کوئی حصہ مل گیا. یہ گویا کہ جو وہ تدریج ہے اس کے اندر ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی ہوئی تھی اس سے پہلے یہ مبشرات ہوتے تھے کہ جو حضور کو وہ بالکل سچے خوابوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے تھے. تو او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو، پیغامبر کو، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے اور ان کے ذریعے جو چاہتے وہ اس بندے تک، حضور تک پہنچا دیتے. انہ علی حکیم، یقین اللہ سب سے بلند ہے، اس کے اختیار میں ہے، اپنا پیغام جیسے چاہے اپنے بندوں تک پہنچا دے، انسانی شکل میں بھی پہنچ جاتا ہے، آپ کے قلب مبارک پر بھی اس کا نزول ہو جاتا ہے. سلسلۃ الجرس کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آغاز وہ جو ہے وہ نزول وحی کا معاملہ شروع ہو جاتا تھا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک موقع پر حضور ایک سواری کے اوپر سوار تھے، اونٹنی کی پشت پر سوار سفر کر رہے تھے. اسی اثناء سفر میں حضور پر وحی نازل ہوئی، اور پھر یہ کہ لوگوں نے دیکھا جو حضور کے ساتھ تھے، اس موقع پر موجود تھے، کہ اونٹنی جو ہے اس کی وہ جو ایک دباؤ تھا اس کو برداشت نہیں کر سکی اور اس کی کمر جو ہے وہ دوہری ہو گئی، وہ بیٹھ گئی تاکہ وحی کا عمل مکمل ہو گیا. یہ تمام واقعات ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں پوچھا گیا نا، یہود کے ذریعے جو حضور سے سوال کیے گئے تھے، یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اگلی آیت میں آ جائے گا روح سے مراد قرآن بھی ہے. ایک تو روح سے مراد وہ ہے جو ایک ہمارا معنوی وجود ہے، جو حدیث قدسی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے کہ 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے روح بھیج دیتا ہے جو اس رحم مادر میں جو بچہ ابھی وہ جسے آپ کہیے کہ ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے، اس کے اس جسم، خاکی جسم کے ساتھ اس روح کو جا کر منسلک کر دیتا ہے. یہ روح ہے جو ہمارے اندر بھی موجود ہے. ہر انسان میں روح ہے تو وہ انسان کہلایا نا. لیکن یہ کہ روح یہاں اگلی آیت میں تمام مفسرین نے لکھا کہ یہاں روح سے مراد قرآن ہے، اس لیے قرآن ہے کہ جو ہماری اس روح کی اصل غذا ہے. روح کے اندر اگر ہمیں ترقی چاہیے، ترفع چاہیے، اور روح اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم ہے. تو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنے امر میں سے ایک روح کو. دیکھیے یہاں روح سے مراد، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تمام مفسرین نے قرآن حکیم مراد لیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ سورہ بنی اسرائیل میں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وہاں اس کی یہ تعبیر بھی کی جا سکتی ہے یہ آپ سے وحی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہ جو آپ پر آیات نازل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں آپ کے پاس. قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ روح جس کے بارے میں تم نے سوال کی ہے تمہارے رب کا امر ہے. وہی امر کی اصطلاح یہاں آ گئی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا ہے، وحی کیا آپ کی طرف روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنے امر میں سے، اپنے حکم سے اس قرآن حکیم کو، اس کی آیات مبارکہ ہے جو آپ پر نازل ہو رہی ہیں. یہی آیات ہے جو آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہی آیات ہے جس کی بنیاد پر ابو بکر بھی ایمان لے آئے، عمر بھی ایمان لے آئے، اور آغاز کے دور میں جو حضور کا جسے آپ کہیے وہ سابقون الاولون جسے قرآن کہتا ہے، جو بالکل اولین دور میں ایمان لے کر آئے تھے، اسی قرآن کے الفاظ تھے نا جنہوں نے انہیں مسخر کیا تھا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے، نبی پیدائشی نبی ہے.
اللہ تعالیٰ اسے وہ فطرت سلیم اور عقل صحیح عطا فرما کے بھیجتا ہے. اس کی بہت بڑی روشن مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو بالکل شعور کا ابتدائی زمانہ تھا تو شرک کے گھٹاٹوں کو دھیرے تھے، لیکن یہ کہ وہ جو چونکہ دل جو تھا وہ قلب سلیم موجود تھا، لہذا اللہ کی توحید تک پہنچ گئے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. وہ تو فوکسڈ ہو گئے اللہ کی ذات پر. یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، تمام جو ان کا خالق ہے، جس نے ان تمام چیزوں کی تخلیق فرمائی ہے، میں تو اپنے آپ کو یکسو کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، چاند سورج بنایا ہے، میں تو اپنے آپ کو پوری طرح فوکس کر رہا ہوں اس ذات کی طرف. تو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو معلوم نہیں تھا کہ کتاب اور شریعت کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں. وہ ہے کہ پوٹینشلی ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسول میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی ایکسفولیشن نہیں ہوتی. یہی وجہ تھی کہ جب حضور کی عمر مبارک 40 برس کے قریب پہنچی ہے تو آپ کو تخلیہ بڑا محبوب ہو گیا. یہ لوگوں کی جو محفلیں ہیں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں، یہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ بعض انسان ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے اندر جو ہے بے چینی محسوس کرتے ہیں. کوئی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے، کوئی دنیا پرستی کی باتیں کر رہا ہے، کوئی اور آگے سے جھوٹ ہو رہا ہے، اور بہت قسم تمسخر استہزاء، کوئی فوش گیابہ گوئی ہو رہی ہے، لہذا لوگ ان سے بھاگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تخلیہ بہت محبوب ہو گیا تھا. مجلسوں میں جانا آپ کو اتنا جو ہے جسے پسندیدہ عمل کہا جاتا ہے وہ نہیں لگتا تھا، لہذا آپ غار ہرا کی تنہائیوں میں چلے جاتے تھے، کئی کئی دن وہاں جا کر مراقبہ کرتے تھے. حالانکہ نہ ابھی آپ پر قرآن نازل ہوا، نہ نماز کی کوئی شکل اس وقت تک وضع ہوئی تھی، کہ نہ کوئی ذکر و اذکار جو بعد میں ہمیں معصور اذکار ملتے ہیں ان میں سے کوئی شے موجود تھی. لیکن یہ کہ اس کے باوجود غور و فکر ہو رہا ہے، دل گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے. جیسے کہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد چونکہ اس وقت تک حضور پر ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، ان کے انتقال ہو گئے اسی عالم جہالت میں، لیکن یہ کہ وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے پروردگار میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں میں کیسے پوجوں. اس لیے کہ شریعت کے احکامات اس وقت تک نازل نہیں ہوئے تھے، ابھی حضور پر سلسلہ وحی کا آغاز نہیں ہوا. لیکن یہ کہ دل اندر جو ہے وہ پیاسا تھا، وہ دل کے اندر وہ ایک کوشچنز موجود تھے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے کا میں شکریہ کیسے ادا کروں، احساس تشکر کیا ہو، وہ جذبات کیا ہوں، اس کی عملی شکل کیا ہو. اس دنیا سے محروم گئے اس لیے کہ اس وقت تک وہ معاملہ، لیکن کیا آپ سمجھیں گے کہ وہ ناکام انسان تھے جس کے اندر اس درجے پیاس ہو، اس درجے طلب موجود ہو. اور ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے کہیں عیسائیت کا اور یہودیت کا مطالعہ بھی کیا ہو یا یہ چیزیں بھی ان کے سامنے ہو تو دل نے اس سے ایک جو ہے وہ ایک اعتبار سے جو ہے وہ بہت دوری محسوس کی ہوگی کہ ان تعلیمات میں تو کوئی حقیقت نہیں، کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی میں قرار دے دینا. تو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. آپ کو تو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اگرچہ الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن حقیقت یہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا منظر کیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ آن ریکارڈ نہیں ہے کہ 40 برس کی عمر سے پہلے حضور کی کوئی ادبی کاوش سامنے آئی ہو، کوئی آپ نے مضمون تخلیق کیا ہو، کوئی بہت شعلہ بیان خطیب کے طور پر آپ سامنے آئے ہوں، کوئی بہت عمدہ خطابات آپ نے کیے ہوں، کوئی جسے آپ کہیے ادب کے شاہکارے جو ہیں آپ نے تصنیف کر دی ہوں، کوئی ایک واقعہ بھی نہیں. حالانکہ آپ انتہائی کامیاب تاجر تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سرمایہ تھا وہ جو انہوں نے سپرد کیا ہے تو حضور کے ذریعے پھر وہ شام کی طرف جو تجارتی قافلے جاتے تھے تو حضور بہت کامیاب تاجر تھے. لیکن یہ کہ اس قسم کا کوئی واقعہ جو ہے ظہور پذیر نہیں ہوا کہ آغاز وحی سے پہلے آپ کی کوئی ادبی کاوش یا کوئی علمی کاوش یا آپ کی شعلہ بیانی کہیں کوئی اس کا ذکر موجود ہو، اور اچانک ایک شخص اٹھ کر جو ہے انتہائی جسے آپ کا یہ بلیغ اور انتہائی شاہکار اور جلال والا کلام جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دے. کیسے ممکن ہے؟ جتنے بھی شعراء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی مجھے تو بالکل بچپن ہی سے ادب سے بڑی دلچسپی تھی، جیسے ہی میں ذرا نوجوانی کے دور میں ہوا تو میں نے فلاں کو پڑھا، میں نے فلاں کو پڑھا، اس طرح میرے اندر اور نکھار پیدا ہوا اور بالآخر آج جو ہے میں اس طرح بہت بڑے مصنف یا ادیب کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو گویا کہ 40 برس سے پہلے کی عمر آپ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں انتہائی نفیس انسان تھے.
الصادق اور الامین تھے، جسے آپ کہیے بنیادی اخلاقیات کے معراج پر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس قسم کی کوئی کاوش کہیں نظر نہیں آتی۔ لیکن جیسے اس سلسلہ وہی آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پہلی وہی تو یہی ہے نا۔ تو سب سے بڑا معجزہ تو حضور کا یہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اعتراض کرے، کہیں کوئی دلیل موجود ہو کہ پہلے بھی ان کی کوئی اس طرح کی محنت تھی، کوئی کاوش تھی، پہلے بھی اس طرح کے کلام جو ہے وضع کرتے رہے تھے اور اب اس کے اندر آ کے بڑا نکھار پیدا ہو گیا ہے، بہت جو ہے عروج پر پہنچ گیا، تو ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یہ تو سلیکشن ہوتی ہے اللہ کی۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے انسانوں میں سے، وہ فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے کسی انسان کو اپنی نبوت اور رسالت کی اس فریضے کی ادائیگی کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، پیغام رسانی کے لیے، اور فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، نہیں بلکہ ہم نے جو وحی کے ذریعے آپ تک روح پہنچائی ہے، یہ قرآن حکیم جو روح کی غذا ہے، یہ اصل میں نور ہے، ایک یہ روشنی ہے، یہ شمع ہدایت ہے۔ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، یہ ہم نے اس کو نور بنایا ہے اپنے بندوں میں سے، جسے چاہتے ہیں ہم ہدایت کے رستے پر لے آتے ہیں۔ گویا کہ شمع رسالت جسے آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس اصل شے کیا ہے؟ جیسے ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ انقلاب ہے حضور کا قرآن حکیم، اسی طرح ایمان پیدا کرنے والی اصل شے کیا ہے؟ وہ نور قرآن ہے۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو بنایا ہے، یہ نور ہے۔ نور کا لفظ جو ہے قرآن میں آیا، اللہ نور السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کا اللہ جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے۔ اگر اللہ کے تصور کو آپ نکال دیں تو سوائے ضلالت اور گمراہی تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ کتنے ہی لوگ ایسے جنہوں نے سورج کو اپنا خدا بنا لیا، سورج دیوتا وجود میں آ گیا، چاند کو خدا ماننے والے تھے، جل دیوتا جو ہے یہ پانی اصل میں ہے، پانی کے بغیر تو انسان اندر رہ نہیں سکتا، تو پانی کا اتنا زیادہ زیر بار احسان ہو گیا کہ اسی کو خدا قرار دے دیا، اسی کی پرستش ہونے لگی۔ یہ تمام ضلالتیں اور گمراہیاں موجود رہی ہیں اس لیے کہ اللہ موجود نہیں تھا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا وجود کو لے آؤ تو اب پوری دنیا روشن ہو گئی۔ اب معلوم ہوا کہ ہر شے کا ایک مقصد ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس کائنات میں کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی، کوئی عبث پیدا نہیں کی، اور جملہ تخلیقات میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں ٹاپ پر انسان ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ بھی حیوانوں کی طرح آئے اور یہاں زندگی گزار کر چلا جائے؟ یہ طبقہ بھی تو آخر اس دنیا میں موجود رہا ہے نا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہم تو کسی اور دنیا کے مرنے کے بعد کی زندگی کے، کوئی جنت جہنم کا کسی کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ جو کچھ ہے یہ نقد ہے، یہ دنیا ہے، یہ مزین ہے، یہ لبھاتی ہے، یہ کھینچتی ہے اپنی طرف۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں، خود مر جاتے ہیں، جس طرح کوئی حیوان آیا، نر اور مادہ کے ملاپ سے کوئی پیدا ہوا حیوان، اور اپنی عمر تبھی پیدا کر کے وہ یہاں سے رخصت ہو گیا، یہی معاملہ ہمارا بھی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تمام گمراہیاں موجود رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے نور اس زمین و آسمان کا، اس کائنات کا۔ تو یہ قرآن بھی نور ہے، اور نور وہ ہوتا ہے جو آپ کو رہنمائی کرے، آپ کی نشاندہی کرے اس سیدھے رستے کی طرف۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم کا ذکر آگے آ بھی جائے گا۔ یہی قرآن ہے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے صراط مستقیم قائم رہنے کا۔ تو وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یہاں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف لی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہم اس نور ہدایت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ انبیاء اور رسول تو ہیں ہی ان کے اس لیے کہ ان کا ذمہ ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ قول ثقیل اور یہ جو بہت وزنی بوجھ اللہ کے رسولوں پر ڈالا گیا ہے اللہ کی طرف سے، ان کا کام ہے۔ لیکن بندوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ صرف اسی کو اس نور سے نوازتا ہے جس کے اندر کوئی طلب بھی موجود ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے اندر وہ پیاس موجود تھی۔ اب پیاسا انسان ہوگا تو پانی کو دیکھتے اس کی طرف لپکے گا یا نہیں لپکے گا؟ تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر وحی کے ذریعے پیغام نازل ہوا،
تو حضرت ابو بکر کا معاملہ جو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، گویا کہ اپنے ہی دل کی بات تھی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ان کے کانوں تک پہنچ گئی، فوراً لبیک کہا، ایمان لے آئے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اندر پیاس اور تڑپ موجود ہو، کوئی طلب موجود ہو اور حقیقی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ لازماً اسے ہدایت دیتا ہے۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اپنے بندوں میں سے جسے ہم چاہتے ہیں اس ہدایت سے، اس نور قرآنی سے مزین فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہدایت دے رہے ہیں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف۔ اس نور قرآن سے ہم نے آپ کے قلب کو منور فرما دیا، یہی وہ نور ہے نا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اہل ایمان کو۔ وہ مشکل مرحلہ جسے پل صراط کے نام سے آپ سب جانتے ہیں، حدیث میں بھی ذکر ہے، اگرچہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن بہرحال کوئی مشکل مرحلہ ایسا آئے گا جس پر سے ہر ایک شخص کو گزارا جائے گا۔ قرآن حکیم میں بھی ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، وہاں بھی تو ایک نور کا ذکر ہو رہا ہے نا، اہل ایمان کو جو نور دیا جائے گا وہ نور ایمان ہے کہ جو ان کے دل میں ایمان اور تقوی موجود تھا اس کا نور ان کے سامنے موجود ہے، اور اعمال صالحہ کا نور ہے کہ جنہوں نے ان کے دانی طرف کو جو ہے وہ روشن کیا ہوا ہے، اور اسی رہنمائی میں وہ اس مشکل مرحلے کو عبور کر جائیں گے۔ تو یہ نور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اس کا ظہور کامل ہوگا، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ اس دن کسی کو اتنا نور دیا جائے گا کہ صنعا سے لے کر حضر موت تک کا علاقہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، اور کسی کو اتنا ہی نور ملے گا کہ وہ صرف اس کے قدموں کے سامنے کی جگہ کو روشن کر رہا ہے، تاکہ اس مشکل مرحلے میں جس میں اندیشہ کہ کہیں جہنم کی کھائی میں نہ گر پڑے، اس مشکل مرحلے میں سے اسے کامیابی سے گزار کر وہ نور اسے جنت تک پہنچا دے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہدایت دے رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ یہ جو بھاری ذمہ داری ہم نے آپ کے کاندھوں پر ڈالی تھی، اگرچہ وہ اب امت کے کاندھوں پر منتقل ہو چکی ہے، امت کو وہ کام کرنا چاہیے، خود اس نور سے اکتساب کرے، اپنے باطن کو منور کرے، اپنے سیرت، اپنے اعمال، اپنے لین دین، اپنے قول و فعل، ان تمام چیزوں کو اس کسوٹی پر پڑھ کے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فراہم کی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ سب سے بڑی خواہش اس کی اپنی اولاد کے بارے میں اس کے دل میں ہونی چاہیے، اس کی اپنی بیوی کے بارے میں اس کے دل میں ہونی چاہیے، اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں اس کے دل میں ہونی چاہیے، کہ جن کو اپنی کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہے، دنیا داری میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ حرام حلال کی تمیز بھی اٹھ چکی ہے، تو دل کے اندر اگر یہ درد بھی پیدا نہ ہو کہ ان کی آخرت تباہ ہو رہی ہے اور میں مطمئن ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار نہیں دیا، اختیار تو اللہ نے اپنے نبی اور رسول کو بھی نہیں دیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے نبی آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ کسی کو اپنی پسند کی بنیاد پر ہدایت نہیں دے سکتے کہ جسے چاہے آپ اسے ہدایت دے دیں۔ یہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور اسی کو دی جاتی ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب موجود ہو۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب جو شخص دوسروں کو ہدایت کے رستے کی طرف بلا رہا ہو، اس کا ہدایت پر ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو آپ نے سنی ہوگی، بارہا بہت سے حضرات کو شاید اس کے کچھ الفاظ یاد بھی ہوں، جو 29 شعبان یا 30 شعبان ہوگی، آخری شعبان کے دن حضور نے جو فرمایا تھا، بلکہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث غلطی سے میرے ذہن میں وہ آ گیا، جس کے آخری الفاظ ہیں، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو شخص بھی قرآن حکیم کی طرف دعوت دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ یہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ خلوص موجود ہو۔ اگر داعی جو ہے دعوت دینے والا اس کے اندر کوئی ریاکاری کا جذبہ ہے، اپنی علمیت کی کوئی دھاک جمانا چاہتا ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، تو بات ہی بالکل زیرو ہو گئی۔ لیکن یہ کہ خلوص سے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے لوگوں کو دین کی طرف، قرآن کی طرف، حضرت علی والی حدیث جس کا بھی میں نے حوالہ دیا تو اس کے وہ حضرت علی سے منسوب ہے، جس کے آخر میں ہے وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص بھی قرآن حکیم کی طرف دعوت دینے والا ہو اس کی تو ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ نہیں کرے گا، وہ ہدایت پر رہے گا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ وہ سیدھا راستہ ہے کہ جو
اس ذات کی طرف سے دیا گیا ہے جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے، اس کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، الوارث بھی وہی ہے، سب کچھ یہی رہ جائے گا، وہی الوارث بھی ہوگا۔ تو اس صراط مستقیم اس کا دیا ہوا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن یہ کہ اگر دل کی گہرائیوں سے دعا نکل رہی ہو اور انسان عملی طور پر کوشش بھی کرے اس رستے پر چلنے کی جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا رستہ ہے، جو دین کا دیا ہوا رستہ ہے، تو صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ راہ جو ہے اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم یہ اس کا ہے جس کی ملک ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسی کی ملکیت ہے۔ وَأَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، اور آگاہ ہو جاؤ تمام معاملات فیصلہ کن اعتبار سے اللہ کے حضور لوٹا دیے جائیں گے، فیصلہ اس کے اختیار میں ہے، فیصلہ وہی ہوگا۔ دنیا میں کسی شخص کا عمل خواہ کتنا ہی خوشنما اور کتنا ہی نیکیوں والا اور کتنا ہی اعلیٰ ایمان اور تقوی والا عمل ہو، لیکن اگر دل کے اندر خود نمائی تھی یا ریاکاری تھی تو اللہ کو تو معلوم ہے۔ وہ حدیث آپ اپنے ذہن میں پھر تازہ کر لیجیے جس میں حضور نے فرمایا کہ 3 افراد کا معاملہ جو ہے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ایک صاحب جو اس دنیا میں شہید کہلائے تھے، شہادت تو وہ مقام ہے جس کی خود حضور خواہش کرتے رہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا میری شدید خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ تو شہادت تو وہ مقام ہے، کس طرح رش کی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں پیمانے اور ہیں۔ کہنے کو تو یہ بڑی بہادری اور بڑی جواں مردی سے وہ لڑا اور اپنی جان جو ہے وہ جان آفری کے سپرد کر دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن وہ مکالمہ ہے، اس کے الفاظ بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو سب کچھ تم نے کیا تھا اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کا چرچا کرنے کے لیے کیا تھا، میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب اس میں اور کتنے فیکٹر ہوں گے؟ آیا ایمان تقویٰ جو بنیادی شے ہے، خاص صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر وہ اگر قتل ہو گیا تو شہید کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ اس کا عمل کیا تھا، اس کی سیرت و کردار کیا تھی، نماز 5 وقتہ جو ہے اس پر قائم تھا بھی کہ نہیں تھا، یا کبھی ساری زندگی نماز پڑھی نہیں سوائے عید کی نمازوں کے یا کبھی کبھی جمعے کی نمازوں کے، یہ پیمانے الگ ہیں۔ لیکن یہ کہ وہاں اس حدیث میں تو خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا کہ جس میں اس کی نیت میں یہ شامل تھا کہ میری بہادری اور میری شجاعت کا ڈنکا بجنا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہو۔ اور یہی انجام جو ہے اس عالم صاحب کا بھی ہوگا جو قرآن کی طرف بلانے والے شمار ہوئے تھے، دین کا دعوت دینے والے شمار ہوئے تھے، بہت علم دین رکھنے والے۔ اور یہی معاملہ اس سخی کا بھی ہوگا کہ جس کی سخاوت کا بڑا چرچا ہوا اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہمیں بچائے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، آگاہ ہو جاؤ تمام امور بالآخر فیصلے کے لیے اسی کے حضور لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی مساعی اور جن کی جد و جہد اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور ریاکاری سے اور نفاق سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔